منبر کا تقاضا ہے یہ کہ حق بولا جائے، اور جو حق نہ بولے اس کو یہ حق ہی نہیں ہے منبر پہ بیٹھے۔ تو کچھ علماء ہیں جن کے سامنے حرام کام ہو رہا ہے، ناجائز کام ہو رہا ہے، شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے اور وہ خاموش ہے۔ تو دیکھیے کہ میں منبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے نہیں معلوم، خدا رب العزت کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کس علماء کی طرف ان کا اشارہ ہے، کس کے لیے سوال ہے، اور مجھے اس سے غرض نہیں۔ اگر مجھے معلوم بھی ہوتا تو جواب میں وہی دیتا جو منبر کا تقاضا، کیونکہ منبر وہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منبر سے جب بھی کہا جائے تو حق ہی کہا جائے، اگرچہ کہنے والے کا خود اس پر عمل نہ ہو۔ اللہ کا کرم میرا اس پہ عمل ہے، لیکن میں ایک دلیل دے رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ میری ہر بات کو امت تک پہنچا دے۔ حضرت ابو ہریرہ سے اللہ کے نبی بہت ساری باتوں پہ میں خود عمل نہیں کر پاتا ہوں کیونکہ میں ایک کمزور انسان ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ بہت بار بولنے والے عمل پیرا نہیں ہوتے، سننے والے عمل پیرا ہو جاتے۔ آقا نے فرمایا کہ بہت بار بولنے والے عمل پیرا نہیں ہوتے، سننے والے عمل پیرا ہو جاتے۔ آقا نے فرمایا کہ بہت بار بولنے والے عمل پیرا نہیں ہوتے، سننے والے عمل پیرا ہو جاتے۔ تو منبر کا تقاضا ہے یہ کہ حق بولا جائے، اور جو حق نہ بولے اس کو یہ حق ہی نہیں ہے منبر پہ بیٹھے۔ اور یہ منبر واقعی کاٹو والا جو ہے، یہ صرف وہابی سنی کا ایک میٹر نہیں ہے۔ بعض اوقات اس منبر سے حکومت کے خلاف بھی بولنا پڑتا ہے، بعض اوقات ایسی بھی باتیں نکل جاتی ہیں کہ دوسروں کے دلوں پہ ناگوار گزرتی ہے، دشمنیاں بڑھ جاتی ہے اس میں۔ اور اب تو خیر وہ وقت نہیں، ایک زمانہ تھا جب بادشاہ دشمن بن جاتے تھے اور قتل کی اور موت کی نوبتیں آ جاتی تھی، لیکن تب بھی ہمارے بزرگوں نے حق بولا، میں بھی اس پر عمل کروں گا۔ حدیث میں آیا کہ اگر کسی عالم کے سامنے دین کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور عالم خاموش ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ گونگا شیطان ہے۔ کیا فرمایا گیا اس کو؟ گونگا شیطان۔ اور قیامت کے دن اس پر بہت سخت سزا ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بیرا روی امت میں بڑھ جائے، بدعقیدگی بڑھ جائے، بے عملی بڑھ جائے، لوگوں میں گمراہیت پھیلنے لگے، شریعت کے خلاف ورزی ہونے لگے، اور عالم دین اپنا علم ظاہر نہ کرے۔ علم ظاہر کرنے سے مراد ہے کہ وہ روکے نہیں، لوگوں کو سمجھائے نہیں، حق بات نہ پہنچائے ان کا، تو سرکار کہتے ہیں قیامت کے دن ایسے عالم دین کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی، جیسے جانور کو لگام ڈالی جاتی ہے نا، گھوڑے کو، اونٹ کو اور بیل وغیرہ کو آگ کی لگام ڈالی جائیں گی اور وہ کھینچ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس عالم پر جہنم میں سخت عذاب نازل ہوگا۔ تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ حق بولے، اور ہمارے بزرگوں نے اسی پر عمل کیا۔ سب سے بڑی مثال امام احمد بن حنبل کی مثال ہے ہمارے سامنے، کہ ان کے زمانے میں سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے قرآن مخلوق ہے، اچھے اچھے علامہ، مولانا اور محدث کہلانے والے قرآن کو مخلوق کہہ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت بھی غیر مخلوق ہے۔ تو کلام الہی کیونکہ اللہ کی صفت ہے، غیر مخلوق ہے، غیر حادث ہے، تو میں قرآن کو مخلوق نہیں کہوں گا۔ اور روزانہ 80 کوڑے لگائے جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی شہادت ہو گئی، آپ نے شہادت گوارا کیا لیکن حق کو چھپانا گوارا نہیں کیا۔ تو یہ عالم دین کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ برائی دیکھے تو اس کو روکے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ برائی دیکھے تو طاقت سے روکے، اور اگر طاقت سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، لیکن دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ مگر یہ منصب کس کے لیے کہا گیا؟ یہ عوام کے لیے، عالم کے لیے نہیں ہے۔ دل میں برا جاننے والا یہ مقام عالم کے لیے نہیں، کس کے لیے ہے؟ یہ عوام کے لیے۔ عالم کے لیے دو ہی صورتیں، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ محدثین اور شارحین فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے پہلی صورت تو یہ ہے کہ طاقت سے روکے، اور اگر اللہ نے طاقت اور استطاعت نہیں دیا ہے تو پھر زبان سے روکے، اس لیے کہ اس کی زبانی جو ہے وہ سیف اور تلوار کا کام کرتی ہے۔ تو زبان سے کہنا بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔ ایک حدیث میں آقا نے فرمایا کہ ظالم حاکم کے سامنے حق کہنا یہ بھی جہاد اکبر ہے۔ تو ہر عالم کی ذمہ داری ہے، اور حق کہنے میں یہ نہیں ہے کہ میں چھوٹا عالم ہوں اور یہ بڑا عالم ہوں، وہ بڑے بولیں گے میں کیوں بولوں گا، مفتی صاحب بولیں گے میں کیوں بولوں گا، یہ نہیں۔ جس عالم کے سامنے وہ بات آئے وہ بولے، اور ایک عالم بولے تو سارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کی کم از کم تائید کرے۔ کیا بھائی صحیح کہہ رہے حضرت؟ ہم حضرت کے ساتھ، اور میں ایسے موقع پہ کڑوا جملہ دیتا ہوں، اگر علماء کو برا لگے تو میں معافی چاہوں گا۔ میں اکثر علماء کے جب حالات دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ یار آج ہمارے علماء نے خود اپنی حالات ایسی بدتر بنا لی
کہ مزدوروں سے بھی زیادہ بیوی ہو گئے کہ مزدور بھی یونین بناتے ہیں. ایک مزدور یونین میں جب ڈکلیئر ہوتا ہے کہ بھائی روزانہ آج کی ایک دن کی پگار 400 روپے تو سب اس کو فالو کرتے ہیں, کوئی اس سے بغاوت نہیں کرتا. مگر ہمارے یہاں یہ ہے کہ ایک عالم حق کو بولتا ہے تو 4 عالم بھی ہمارے اس کی مخالفت پہ کھڑے ہوتے ہیں. اتحاد نہیں ہمارے یہاں, تو ہم مزدوروں سے بھی رائے دیتے ہوئے تو علماء میں اس طرح کی یونین ہونی چاہیے. اور جس دن اس طرح کی یونٹی ہو جائے گی کہ ایک عالم آپ بولے سارے علماء, تو پھر قوم کو لامحلہ ماننا ہی پڑے گا. بھائی کتنے علماء سے اختلاف کریں گے قوم, لیکن وہاں بھی جو پھیل اس کا سبب یہ بھی ہے, ورنہ تو بہت ساری میں آگے بیان کروں گا. اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک عالم حق بولتا ہے تو 4 اسی مولانا بخاری کا مقام بیٹھ جاتے ہیں. ارے وہ مولا کو کیا مسئلہ, اس کو کیا ہوتا, نتیجہ کیا ہوتا ہے, تو ہم بلکہ آتے ہیں مولانا میں اتحاد نہیں تو ہم کیوں جھگڑے لڑے آپ اپنے سب مل جل کے رہو. تو یہ جو صلح کلیت آتی ہے علماء سے آتی ہے. تو خدا کے واسطے علماء نے یہ ذمہ داری سمجھنا چاہیے, اور اس زمانے میں اس کی بہت ضرورت ہے. اب میں کہتا ہوں علماء کو ڈرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. صرف اس بنیاد پر ڈرتے ہوئے 3000 کی تنخواہ ماری جائیں گی. ارے میں کہتا ہوں یار وہ 3000 کی تنخواہ 4000 کتنے ملتے امامت کے لیے آپ کو یار؟ 4000 سے اوپر نہیں ہے. بہت تیر مار دیا آپ کے علاقوں میں 5000 سے اوپر تنخواہ نہیں ہوں گی. مگر اللہ کا فضل ہے ناگپور میں 15,000 روپے پیمنٹ ہے ہمارے اماموں کی, 20,000 والے بھی پیمنٹ کے آدمی ہے, اور حق بولتے ہیں, اللہ کا فضل ہے. تو 5,000 6,000 10,000 پکڑ لیں گی. میں کہتا ہوں 1 لاکھ تو ملتے بھی ہوں گے کسی کو. 1 لاکھ روپے مہینہ بھی اگر کسی عالم کو مل رہا ہے تو 1 لاکھ روپے کے لیے اگر وہ مداحنت کر رہا ہے, دین چھپا رہا ہے, تو خدا کی قسم یہ 1 لاکھ روپیہ ہی قیامت کے دن اس کے لیے بہت بڑا وبال لگ جائے گا. تو وہ 1 لاکھ روپے کی بنیاد پر اگر وہ حق چھپا رہا ہے تو پھر وہ امام نہیں ہے, غلام ہے. تو اس کو اعلان کر دینا چاہیے کہ میں غلام ہوں, کل سے میرے پیچھے نماز آپ پڑھو. تو یہ ایسی نیت مت ماننا کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی پیچھے اس امام کے, جی نہیں, پیچھے اس غلام کی. ایسی نیت کیجیے نا بھائی. جب غلام بن گیا, امام کا منصب یہ نہیں ہے غلام کا. امام صرف نماز کا نہیں ہے, وہ پوری قوم کا ہر وقت ہر لمحے امام ہوتا ہے, صرف نماز کا وقت نہیں ہوتا. تو علماء کو خود اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے. اور ہم جب یہ یونٹی کے ساتھ ایک علماء جب بات کریں گے تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتے نہیں بھائی وہ مولانا ایسا بول رہا ہے اس کو نکالو اور اس کو نکالو. بھائی سارے علماء کی ایک ہی بولی ہو جائے گی تو پھر کون کس کو نکالے گا؟ جس کو لایا جائے گا وہ یہی بولی بولے گا. اور بولی کون سی بولنا ہے؟ اپنی طبیعت کی شریعت کی بولنا ہے. تو رسول کی بات, اللہ کی بات بولنے میں ہمیں کس کا ڈر؟ اور ہم عوام کے ڈر سے, سنیے, عوام کے ڈر سے اللہ رسول کی بات چھپا رہے ہیں. تو کیا یہ عوام اللہ رسول سے زیادہ طاقتور ہے کہ ہم ان کی تو ہاں میں ملا کے بول رہے ہیں اور اللہ رسول کی بات چھپا رہے ہیں؟ تو جب وہ سزا دینے پر آئیں گا تو اتنی سخت سزا ان کی جو عوام بھی نہیں دے سکتے. اگر یہ ناراض ہو تو کیا کریں گے عوام؟ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے بھائی؟ ایک عالم کو مسجد سے نکال سکتی ہے, مدرسے سے اس کو داخلہ بند کر سکتی ہے, اور کیا کر سکتی ہے. مگر کیا اتنے غیب نکلے ہو گئے؟ اور ساتھ اللہ رب العزت رزق دینے والا وہ ہے. تو اگر جب یہ یقین کامل ہو کہ وہ رزاق ہے, وہ رزق دے گا, تو خود بخود آدمی کی زبان سے حق نکلے گا. بھائی آپ سے زیادہ تو لازم میرا مسئلہ ہے, پوچھیے کیسے. میں اتنے ڈھکے کی چوٹ پہ بول رہا ہوں, اور میں نے یہاں تو بہت نرمی میں بولا, اس سے زیادہ سخت بولتا ہوں. میری تقریر آپ نیٹ پہ سنی تو ڈرنا تو مجھے چاہیے. ارے یار میں زیادہ سخت بولوں, اگلی بار بلائیں گے نہیں یہ لوگ, بولیں گے بڑا پڑاک مولانا ہے, جھگڑالو مولانا ہے. میری بلا سے بھائی میں آیا حق بولوں گا, چاہے اگلی بار مجھے بلاؤ چاہے نہ بلاؤ. تو کیا میرا روزی روٹی آپ ہی کو منحصر ہے؟ اللہ تعالیٰ رزاق ہے, ہزاروں جگہ پہ ایک راستہ بند ہوتا ہے تو 50 راستے کھول دیتا ہے. اس کی شان یہ ہے کہ وہ زمین کے اندر تہ میں رہنے والے کیڑے کو رزق دیتا ہے. تو جو اس کے ذکر کر رہا ہے, اس کی باتیں بیان کر رہا ہے, اللہ اس کو کیسے برآمد کرتا ہے؟ اس کو بھی رزق دے گا. اور قوم کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے علماء کا احترام سمجھے. اگر وہ شریعت کی بات بولے تو اس کے دشمن مت بنیے, کیونکہ وہ اپنی بات نہیں بول رہا ہے, مصطفیٰ کی بات بول رہا ہے. اگر اس کی بات پر آپ اس سے دشمنی کر رہے تو خدا کی قسم آپ نے علماء سے دشمنی نہیں کی. اس نے تو حق بولا اور آپ اس کے دشمن ہو گئے. تو حق کیا بولا؟ اس نے رسول کی بات بولی, تو آپ اس کے دشمن نہیں بنے, رسول کے دشمن ہو گئے. آپ نے اللہ سے دشمنی کی, اللہ سے رسول سے دشمنی لی, تو اللہ رسول کی دشمنی کہاں لے جائیں گے آپ کو؟ دنیا میں تو آپ خوش رہیں گے لیکن آخرت ختم ہو جائیں گے آپ کی. تو ہماری عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ دین یہ دونوں پریوں پر ہی چلے گا. علماء اپنی ذمہ داری کرے, عوام اپنی ذمہ داری سے علماء کے احترام کو سمجھے, تو یہ تبھی معاملہ چلے گا. تو ہمارے علماء سے گزارش بھی ہے میری, اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے
کہ علماء کو حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بولے، حق سنے اور حق کو فروغ دے۔